آپ کو اکثر اندر سے بے چینی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسی باتیں یا عادتیں جنہیں آپ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کے ذہنی سکون چرا رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی 14 چھپی ہوئی باتوں پر بات کریں گے جنہیں سمجھ لیا جائے تو انسان سکون کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ چلیں ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ یہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شفٹنگ چل رہی ہے اور کافی دن سے چل رہی ہے، جو ریزن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہی میں بھی بتاؤں گی۔ تھوڑا سا نا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، جس کے کام کے کمپلیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں میری وہاں شفٹنگ ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ اور آج نا جو میں نے کوکنگ میں بنایا نا، میں نے آلو قیمہ بنایا تھا، کیونکہ بچے بڑی جلدی بننے والی ریسیپیز ہوتی ہیں چکن کی، اور بچے نا چکن اور آلو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے گھر میں آلو قیمہ، آلو گوشت یہ ذرا پسند کیا جاتا ہے، تو میں نے چکن کا آلو قیمہ بنا رہی ہوں اور روٹین آپ کے ساتھ ایوننگ کی میں شیئر کر رہی ہوں۔ اور ٹھنڈ بھی سٹارٹ ہو گئی تو گلا کافی ڈسٹرب ہے، عائشہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں وائس اوور بھی نہیں کر سکی تھی اور اسی وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں کل ڈال سکی۔ میں کہ چلیں آج جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے ان کا میں لازمی شکریہ ادا کروں گی کہ ان کا بہت شکریہ، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر ایک دو دن میرا ولاگ لیٹ ہو جاتا ہے تو پلیز میرا جو ہے نا اسی طرح ساتھ دیتے رہیے گا اور جڑے رہیے گا۔ اور جب کمنٹ کرتے ہیں مجھے اور حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس چیز کو کروں۔ میں لازمی میرا ولاگ نہیں جاتا نا، مجھے عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، میرا ولاگ نہیں گیا اور مجھے ولاگ ڈالنا ہے، لیکن نا وائس اوور کی وجہ سے اکثر رہ جاتا ہے کہ مجھے وائس اوور کرنی ہوتی ہے۔ عائشہ کی طبیعت کی وجہ سے میں وائس اوور بھی نہیں کر سکی، بچے نے بہت مجھے تنگ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ان کو ٹھنڈ ہو گئی ہے یا پتہ نہیں داڑھ وغیرہ نکال رہی ہیں، کیا ہے ایشو، جن کی وجہ سے ان کو بخار بھی، نزلہ کھانسی بھی، پھر میری بھی گلے کا ایشو ہو گیا تو مجھ سے وائس اوور نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ڈسٹ بہت ہو رہی ہے نا، گلا بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اور جب گھر کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا شفٹنگ، تو ساری چیزیں بکھری ہو تو مٹی اور ایسی چیزیں ڈسٹ وغیرہ آپ کو نا، مجھے الرجی بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹرب میں ہو جاتی ہوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولاگ اور آپ کے ساتھ پوائنٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، پچھتاوے کو دل میں دبا کر رکھنا۔ اپنے گزرے وقت کی غلطیوں پر شرمندہ رہنا اور خود کو معاف نہ کر پانا۔ جب انسان اپنی ماضی کی بار بار غلطیوں کو نا کوستا ہے نا اور دل سے خود کو معاف نہیں کر پاتا ہے تو وہ ندامت اندر ہی اندر نا جگہ بنا لیتا ہے، اور یہ پچھتاوا نے ایک خاموش بوجھ بن جاتا ہے جو آپ کا دماغ تھکا دیتا ہے اور سکون کو نا چرا لیتا ہے۔ خود کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، زہریلے لوگوں کی سنگت۔ اب ایسے لوگ جو ہر وقت تنقید کریں یا آپ کی قدر نہ کریں۔ کچھ لوگ بظاہر دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر ان کی باتیں اور رویے اندر ہی اندر آپ کو نہ توڑ دیتی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کو نیچا دکھاتے ہیں اور ذہن پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ان سے دور رہنا ہی اصل راحت ہے۔ نمبر 3، حد سے زیادہ سوچنا۔ ہر بات کو بار بار سوچتے رہنا۔ جب ہم چھوٹی بڑی بات پر سوچتے رہتے ہیں نا، اگر ایسا ہو جاتا، اگر ویسا ہو جاتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، تو یہ سوچیں نا دماغ کو تھکا دیتی ہیں۔ لگاتار سوچتے رہنا بے چینی، ڈر اور فیصلوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے ملانا۔ جب ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی کو نا چمک دھمک دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو نا ہم کم تر سمجھنے لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی کا راستہ، منزل اور وقت الگ ہوتا ہے۔ خود سے موازنہ نہ کریں تاکہ ترقی کا اصل راستہ نظر آئے۔ نمبر 5، حد بندی کا نہ ہونا۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں بے جا دخل دے دینا۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی مرضی قربان کرتی رہیں نا، تو دل اور دماغ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ نہ کہنا سیکھیں، اپنی زندگی کے حدیں قائم کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی ذہنی جو سکون ہے نا وہ برقرار رہے۔ بے مقصد مشغول رہنا۔ ایسے کاموں میں الجھنا جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشغول رہنا ہمیشہ کارآمد ہونا نہیں ہوتا۔ بنا مقصد کے ادھر ادھر کے کام کرنے سے صرف دماغ الجھنیں بڑھتی ہیں۔ وہی کام کریں جس سے دل مطمئن ہو اور کوئی بہتر حاصل ہو۔
نمبر 7، خود سے منفی گفتگو. اپنے آپ کو نیچا دکھانا یا برا بھلا کہنا. جب آپ اپنی ہی ذہن میں خود کو ناکام، کمزور یا بدنصیب کہتے ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے انہیں باتوں کو ماننے لگتا ہے. یہ منفی خیالات آپ کی ذہنی طاقت کو، سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. اپنے ساتھ محبت، ہمدردی سے بات کرنا سیکھیں. نمبر 8، ادھوری کام چھوڑ دینا. شروع کیے گئے کام کو مکمل کریں. جب آپ بہت سارے کام شروع کرتے ہیں لیکن ختم نہیں کرتے ہیں تو وہ ذہن میں ایک بوجھ بن کر جمع ہو جاتے ہیں. یہ بوجھ ایک انجانی بے چینی پیدا کرتی ہے جو سکون کو ختم کر دیتا ہے. جس کام کی شروعات کریں اسے پورا کرنے کی عادت بنا لیں. نمبر 9، شکر گزاری نہ کرنا. اللہ نے نعمتیں آپ کو دے دی ہیں ان کا شکر ادا نہ کرنا. ہم اکثر ان چیزوں کی شکایتیں کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے. روزانہ شکر ادا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، زندگی کو خوبصورتی اور دماغ کو روشنی ملتی ہے. 10، نیند کا خراب معمول. وقت پر نہ سونا یا پریشان ہو کر سونا. نیند کی کمی یا بے سکونی والی نیند دماغ کو کمزور، سوچ کو منفی اور دل کو بے چین بنا دیتی ہے. سونے سے پہلے کوئی پرسکون عادت، کوئی دعا، کوئی دھیما سا ماحول بنا لینا تاکہ نیند گہری اور آرام دہ آئے. 11، قدرت سے دوری. تو کھلی فضا اور فطرت سے رشتہ توڑ لینا. قدرت کے قریب رہنا جیسے ہریالی، درخت، ٹھنڈی ہوا یا بارش، یہ سب چیزیں دل کو سکون بخشتی ہیں. ہم جدید زندگی میں قدرت سے کٹ گئے ہیں مگر سکون کہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے. 12، گزرے ہوئے وقت کو نہ بھولنا. پرانے دھوکے یا غلطیوں کو بار بار دہرانا. جب ہم گزرے ہوئے لمحوں کو دل سے نہیں نکالتے ہیں تو وہ ہمارے حال، مستقبل دونوں کو برباد کر دیتے. معاف کریں، بھول جائیں اور آگے بڑھیں. یہی ذہن سکون کا راستہ ہے. 13، ہر وقت اسکرین میں گم رہنا. موبائل، لیپ ٹاپ یا سوشل میڈیا کا مسلسل استعمال جب دماغ کو ایک لمحہ بھی خاموشی کا نہ ملے تو وہ تھک جاتا ہے. لگاتار نوٹیفیکیشن، میسیجز یا یہ ساری چیزوں کے اوپر لگے رہنا یہ ذہنی سکون برباد کرتا ہے. روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. 14، زندگی کا کوئی مقصد نہ ہونا. بنا کسی خواب، منزل، ہدف کے جینا. جب انسان کو یہ نہ پتہ ہونا کہ وہ کیوں جی رہا ہے تو وہ اندر سے خالی محسوس کرتا ہے. کوئی بھی چھوٹا مقصد، کسی کی مدد کر دینا یا کچھ سیکھ لینا، کچھ بنانا یا کچھ بن جانا زندگی کو بامقصد اور دل کو پرسکون بناتا ہے. ذہنی سکون کوئی تحفہ نہیں بلکہ ایک مسلسل کوشش ہے. ہر دن ایک چھپی باتوں پر نظر ڈالیے اور خود کو اس سے آزاد کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ان 14 باتوں سے کون سی بات آپ کے زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ لازمی اس پہ نوٹس کریں اور اپنا خیال رکھیں. یہ اوور تھنکنگ کرنا ہمارے لیے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. ایک ایج کے بعد تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جب ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بیجا اپنے دل اور دماغ پہ بوجھ رکھتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس ہمارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو اپنے جو میں نے پوائنٹس آپ کے ساتھ، جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کری، ان کو اگر آپ کی زندگی میں تو بالکل نکال دیں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں. یہی زندگی ہے. اور یہاں پر جی میرا آلو قیمہ بھی بن کر تیار ہے. آلو قیمہ یعنی کہ چکن کا آلو قیمہ میں نے بنایا تھا اور یہ جھٹپٹ سا بن جاتا ہے کیونکہ یہاں پر میں کافی سارے کام، میرے پورا گھر بکھرا ہوا تھا اور میں جلدی سارے کام نمٹا رہی تھی. لائٹ کا ایشو تو بہت زیادہ ہے ہمارے گھر کا. سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے شفٹنگ کا بھی ہے کہ جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے ایک ریزن کہ یہاں پر لائٹ کا بڑا ایشو. اکثر میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اندھیرے میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں. جو لائٹ ہوتی ہے وہ صرف موبائل کی ہی ٹارچ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے جہاں میں جا رہی ہوں الحمدللہ وہاں لائٹ نہیں جاتی. انشاءاللہ آنے والے بلاگ آپ کو اچھے ملیں گے
اور کوشش کروں گی کہ اچھے اچھے بلاگس بناؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، اچھے اچھے ٹاپکس پہ بات کریں اور بلاگس اچھے بنائیں۔ پلیز سپورٹ کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، 1K کمپلیٹ کرائیں میرے جلدی جلدی۔ الحمدللہ میرے 500 ہو گئے ہیں، اور ہوئے تو بڑے سلو ہیں، بس مجھے ہی پتہ ہے کس طرح سے ہوئے ہیں، کیونکہ 1 سال سے اوپر ہو گیا اور میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے۔ تو پلیز جلدی جلدی میرے 1K کرائیں اور مجھے سپورٹ اسی طرح کرتے رہیں۔ چینل پہ جو نئے ہیں اور یہاں تک جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہے میری، تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اور لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔